حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 171 سے پڑھیں گے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر جہاں 15 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ستمبر کی آج 23 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے، یہ ترجمہ کر رہے ہیں، ویسے تو اللہ سب کو جانتا، مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ابھی ظاہر نہیں کیا۔ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، اور نہیں انہوں نے پکڑا اللہ کے سوا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، نہ اہل ایمان کے سوا، ولیجا دلی راز، ہم راز انہوں نے اللہ کو، رسول اور اہل ایمان کے علاوہ کسی اور کو نہیں بنایا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، یہ بہت بڑا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ذرا توجہ کریں۔ یہ مشرکین کے لائق نہیں ہے کہ وہ تعمیر کرے اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مساجد کو، یعنی ان کے ذمہ دار بننا اور ان کی تعمیر کرنا یا آباد کرنا۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ شہادت دینے والے ہیں اپنے اوپر اس کفر کی، یعنی کافر ہیں، کافرانہ ہی دعوت دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے گھر کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا، اس کے نظام کو۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ سب جن کے اعمال برباد ہو گئے۔ اعمال سے کیا مراد ہیں؟ یعنی ہے وہ کافر ہیں، مشرک، بظاہر کو، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے، انہوں نے بظاہر کو نیک عمل کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ انما، اس مسئلے پر بھی غور فرمائیں، انما یعمر مساجد اللہ، بے شک آباد کرتے ہیں اللہ کے گھروں کو وہ لوگ، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت دن پر ایمان رکھتے ہیں، وقام الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کی، ولم یخش الا اللہ، اور وہ نہیں ڈرا کرتے مگر صرف اللہ سے۔
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بس قریب ہے کہ یہ سب لوگ ہو جائیں اہل ہدایت سے یا محتدین سے، جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، اصل میں یہ ابہام کا اشکال کا جواب ہے، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ کیا تم نے حجاج کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تم نے ایسے سمجھ رکھا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں پارٹیاں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہوتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتے یا دوسرے لفظوں میں ہدایت نہیں دیتے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجات عند اللہ، یہ بہت بڑے عظیم لوگ ہیں درجات کے مرتبت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے، فوز مبین پانے والے، یہ یہی سارے لوگ ہیں۔ حضرات، دلی دوستیاں اور دلی ہمراز بنانا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹس بیان کیا ہے، ذرا باریک نظر کے ساتھ غور فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انبیاء اور رسولوں میں اور امت میں علم میں، عمل میں، ہدایت میں اور تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے زیادہ مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ میں اپنے جذبات ایمان کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کے اندر بھی اس کی دلائل موجود ہیں، رسول پاک کی حدیث بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا عالم الناس اتقى الناس واخشى الناس، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، سب سے زیادہ لوگوں سے متقی میں ہوں اور اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ اخلاقیات رسالت باب ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، اس کے ارشادات ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندہ مثال پریکٹیکلی آپ کی لائف اور حیات طیبہ وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح قرآن کی تعلیمات سے ہی ساری مبرہ ہے، مسجہ ہے، اور آپ کے سامنے پریکٹیکل لائف اور حیات جس طرح ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ، یہ جو فی رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فی لیل رسول اللہ، فی نہار رسول اللہ، فی قول رسول اللہ، فی اعمال رسول اللہ، نبی پاک کی دن رات قول فعل عمل سیمپل اور نمونہ ہے، تمام جتنے مرحلے ہیں۔ تو بعد میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، نبی مکرم آپ کی ذات پر بھی یہود و نصارہ قطعی راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنا منشور، اپنی تعلیمات، اپنی ذمہ داری جو اللہ نے لگائی ہے وہ چھوڑ کر ان کے پیچھے نہ لگ جائیں، اس وقت تک یہودی عیسائی بھی آپ پر راضی نہیں ہو سکتے۔ تو جب رسول پاک پر راضی نہیں ہو سکتے تو تیری میری حیثیت کیا ہے؟ مولوی صاحب کی، شاہ جی کی، امام کی، اور اسی طرح جو ہمارے طبقات ہیں ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ ان کو رسول پاک کو فرمانا ہے الکفر ملت واحدہ، کفر سارا طبقات ایک ہی ہیں، بس ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، زرتشتی ہو، کنفیوسس ہو، یہ جتنے ادیان باطلہ ہیں وہ تمام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام کے خلاف، اللہ کی توحید کے خلاف، رسول پاک کی رسالت کے خلاف، قرآن میں صداقت کے خلاف، اور مسلمانوں کی عزت اور شرف کے خلاف سارے ہی ایک ہیں۔ لہذا ان کے ساتھ یہ بنیاد ہے، ویسے افراتفری نہیں کہ ان کے ساتھ تمہارے دلی دوستیاں، ملاؤ اور رجحان۔ کتنے بندے پوچھتے اچھا جی میں وہ کرسچن ہے تو میرے بڑے اچھے تعلق ہیں، میں نے ویزا بھی لینا ہے تو شادی کر لوں۔ مسلمان بیویاں جن کے ساتھ لوگوں نے بیاہ شادی کی ہیں وہ بیڑا غرق ہو گئے، بے دین ہو گئے سارے، بے نماز ہو گئے سارے، گھر کے گھر تباہ ہو گئے۔ جس طرح حضرت فرما رہے تھے ہر بندہ پریشان ہے، اولادوں کے ہاتھے، بھائیوں کے ہاتھے، معاشرے میں تباہ ہو گئی ہر شے۔ تو مسلمان بھی گھر لا کے وہ امن سکون میں نہیں ہے تو یہ یہودی کر لے، عیسائی کر لے، سہن کر لے، کیسا تماشا لگا ہوا۔ تو یہ تصور ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کا مفہوم ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، ٹٹولا نہیں جائے گا؟ آیات سنی آپ نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
اللہ نے تو اعلان کیا میں نے تمہیں آزمانا ہے، کبھی پیسے دے کے، کبھی پیسے ختم کر کے، کبھی تندرستی زیادہ دے کے، کبھی بیمار کر کے، کبھی بیوی فوت کر کے، کبھی باپ اور ماں فوت کر کے، کبھی جوان سال بیٹا فوت کر کے، کبھی کاروبار ٹھپ کر کے اور نقصان کر کے، میں نے تمہیں ٹٹول نہیں، کیا کرتے ہو تو بشر صابرین فرمایا جو لوگ صبر شکر کرتے ہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، کئی دفعہ میں حضرت کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو دوڑ ہے نا میرا بھائی یا میرا ہمسایہ یا میرا محلے دار وہ تو کروڑ پتی ہو گیا، تو میں پانی پتی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دوڑ نے ہمیں برباد کیا، الہاکم التکاثر، اس تکاثر کے چکر میں میرے پاس بلڈنگ کیوں نہیں، میرے پاس کوٹھی کیوں نہیں، میرے پاس بڑے ٹائروں والی گاڑی کیوں نہیں، میرے پاس فلاں شے کیوں نہیں، اس کیوں نے ہمیں اللہ سے، رسول سے، دین سے، درسوں سے، مساجد سے، نیکیوں سے دور کر دیا۔ رزلٹ کیا ہوا ہے؟ قرآن مجید پڑھو، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم رزق میں سب کو برابر کر وہ ڈانگی ہو جائے سادے لفظوں میں، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کے پروگرام ہے، اس کو پانی پتی رکھنا ہے، لکھ پتی کرنا ہے، کھرب پتی کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس تقسیم پر راضی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اس بات کو نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کو نظر انداز کیے جا رہے ہیں، اور تو لگے میں مارو مار سڑکوں پہ صبح اٹھتی ہے، اٹھتے دیکھو سڑکوں پر ہی وہ انج منڈی پلا لگا جاتا ہے، وہ انج پجا لگا جاتا ہے۔ مشرقہ دی حالت اللہ نے بیان فرمائی ہے، پنڈی والے سیار کو لگے جاتے ہیں، تے گجراں والے دادا کو لگے جاندے ہیں، لاہور والے ملتان لگے جاندے ہیں، ملتان والے چنگ لگے جاندے ہیں، افراتفری کے عالم میں چنگ والے بھی روندے پھردے نے تے پنڈی والے بھی روندے پھردے نے تے گجراں والے اونج ستے ہیں اللہ دی سپر، کیونکہ انہاں دے کول نانگے شاہ جو ہے اپنا سیلی سرکار، دمڑی والی سرکار، کام والی سرکار، مندری ککھا والی سرکار، تو جس اللہ نے سارا کچھ دیا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدینہ النجدین، تیری شکل بنائی، صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کے گھر کو چھوڑ دیا، اس کی کتاب کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا۔ کتنی محبت ہے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ۔ 10 منٹ اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور کئی دفعہ یہ حدیث سنائی گئی ہے، سید الانبیاء نبی مکرم اصدق الصادقین کا فرمان ہے، مومن کو مسجد کے اندر قرار اور سکون اس طرح آتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون آتا ہے۔ ایسی شاندار مثال ہے کہ جتنے مرضی پڑھ لے کے ڈگریاں لے کے لاؤ، جو اتنی خوبصورت مثال وہ نہیں دے سکتے۔ جس طرح مچھلی پانی کے اندر حیات اور اس کو سکون اور راحت سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، مومن کو مسجد میں ہوتا ہے۔ اور منافق 2 نمبری کرنے والا جو کلندر ہے، اس کو اس طرح بے قراری ہوتی ہے جس طرح پرندہ پکڑ کے پنجرے میں بند کر دو، جس طرح پھڑکتا ہے، وہ ٹکرے مارتا پھرتا ہے، راستہ صاف ہو جائے، نکل جاؤں میں، میری جان کو بنی ہوئی ہے، اس طرح بے قراری ہے۔ تو آپ اندازہ فرمانے ہمارے کتنا قرار آتا ہے، کتنا سکون آتا ہے۔ کہا تھا نا کسی نے، کہنے والے نے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، کیا بات ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ سکون آ جاتا ہے جب قرآن پڑھا جائے، لیکن مومنین کے لیے اللہ سے دعا کرو ہماری اللہ یہ کیفیت بنا دے، ہمیں یہ سکون اور راحت اللہ نصیب کر دے، ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہمارا نام ایسی جماعت میں، ایسے جو فائزون ہیں، مفلحون ہیں، ان میں ہمارا نام بھی لکھا جائے۔ تو ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی معلوم نہیں کیا، یعنی نکھارا نہیں، اعلان نہیں کیا، واضح نہیں کیا، کن لوگوں کو؟ جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے سوا، رسول پاک کے علاوہ، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ اہل ایمان کے علاوہ دلی ہمراز کسی اور کو بنایا ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ رسول پاک کے مقابلے میں کسی اور کو وہ درجہ دیے ہی نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو محبت اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، قرآن اور اسلام کے ساتھ کرتے ہیں، باقی ان کو کوئی شے جچتی نہیں، سکون ہی نہیں آتا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، جو تو عمل کرتے ہو اللہ باخبر ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا اپنا پروگرام ہے، اللہ نہ تو ننگا کرتا ہے، نہ اللہ تانے مارتا ہے، نہ اللہ فوری طور پر رزق بند کرتا ہے، نہ فوری طور پہ بولو براز بند کر دیتا ہے، یہ کافر ہے لہٰذا اس کی ٹٹی بھی بند کر دو، ایسے نہیں کرتا۔
وہ دیے جا رہے، حکومت بھی، موج میلہ بھی، بدکاریاں، زنا، چوریاں، بکواسات کیے جا رہے ہیں، لیکن تندرستی ہے، کوئی بیماری نہیں، نہ مورے کو تکلیف ہے، نہ موتیا اترتا ہے، نہ اس کو بخار ہے، نہ اس کو کینسر ہے، نہ اس کو ٹائیفائڈ ہے۔ وہ کہتا ہے واہ کیا بات ہے جی، موجیں لگی ہوئی ہیں۔ تو کبھی آپ نے غور نہیں کیا رب العالمین اور رسول پاک نے فرمایا کیا ہے؟ یہ چھوٹ دی جا رہی ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں، ڈھیل دینا، رسی دراج کی جا رہی ہے۔ وہ املی لہم ان قیدی متین، جن گڈیوں کی ڈوریں ڈھیلی چھوڑی جا رہی تھیں، گڈیاں کبھی اسلام سے واپس نہیں آئیں۔ یہ تو سادی سی مثال ہے نا۔ تو پھر ارشاد فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، موسیٰ علیہ السلام سے سوٹا بھروا کے 12 سڑکیں بنوائی اور ان کو پار کروایا، اور درمیان میں پانی کے تودے چٹانوں کی طرح بنائے۔ فرعونی جب آئے تو چمچہ کہنے لگے دیکھا جی چوہی صاحب تہاڈے واسطے دریا بھی راہ بنا چھڈیا۔ تمہیں سمجھ لگتی ہے نا جی تہاڈے واسطے بنا ہے، ٹھیک ہے آ پھر ادھر۔ کہ جب درمیان میں آئے تو جس رب نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے بحر اوقیانوس کو ایک ڈڈا مروا کے 12 سڑکوں میں تبدیل کیا تھا، اسی رب العالمین نے فرعون کو جس نے ربوبیت عطا کیا ہوا تھا، غوطے مروا کے اور ان چٹانوں کو، پہاڑوں کے ٹکرے مروا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر کہتے ہیں میں آپ ایمان لایا ہوں جس طرح بنو اسرائیل ایمان لائے تھے۔ آلانا، اب تک کافر تھے، اب تک تم ربوبیت دعویٰ کرنے والے تھے، اب تک تو موسیٰ کلیم اللہ اور ان کے ماننے والوں کے خلاف جو بکواس کرتا رہے، اب پکڑ میں آ گئے ہو، اب کہاں چھوٹ ملے گی۔ ایک اور قرآن مجید کا بیان ہے، ہم ان کو مال و دولت اس لیے زیادہ دیتے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ گناہ اور کر لیں۔ ایک اور ارشاد قرآن مجید ہے، ہم ان کو اس لیے مالا مال زیادہ کر رہے ہیں معاذ اللہ، مجھے نہ سمجھے کہ مالداری کے خلاف اللہ رسول ہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے صرف مطمئن نظر یہ بنایا ہوا ہے، اس لیے ارشاد تاکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے، اتنی موج میلہ کر لیں 4 دن، ادھر آئیں گے ہر شہ میدان فارغ۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، توجہ کریں جی کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لائق ہی نہیں کہ وہ جفا اللہ کے گھروں کو۔ اصل یہ تھا کہ خانہ کعبہ مسجد حرام کے کنٹرولر کون تھے؟ مشرکین عرب۔ یہ اللہ نے فرمایا تم نے میرے رسول کو وہاں سے نکال دیا ہے، میرے پاک پیغمبر کو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکا ہے، اور تم اس کو کنٹرول کیے بیٹھے ہو کہ ہم اس کی عمارت کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی لگا رہا ہے۔ یہ بات یہ تو مناسب ہی نہیں ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ کیا معنی ہے کفر کی شہادت؟ جو شرک کرتا ہے یہ کفر کی گواہی اور اعلان ہے۔ جو اللہ کے ساتھ ذات اور صفات کے ساتھ شرک کرتا ہے اور وہ اللہ کو نہ رزاق مانتا ہے، نہ علیم، نہ خبیر مانتا ہے، جبکہ اعلان ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ حضرت میں ایک کل نو سمجھانے واسطے درویشو یہ کہا کرتا ہوں، اب دیکھو نا ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سائڈ سے نظر ڈالیں تو یہ ماشاءاللہ داڑھی ہے، کتنے بال ہیں، اور نال والے بزرگ نے، پھر پہلا بزرگ آئے مہمان بڑے اچھے نے، انہوں دی داڑھی ویکھ لو، سراں دے وال، داڑیاں دے وال، تے کسے نوں کہو جی اللہ جی تسی ذرا نہ گن، چلو تہاڈا تے پورا جا کام ہے نا، تہاڈا تے سسٹم تھوڑا جا نا، تے جہاں بے بہ پخیا کام اینوں بندہ کہے جی تسی داڑھی دے وال گن کے دسو کنے، کسی مرید نوں لا دو، شاگرداں نوں لا دیو، گن لو گے۔ تے جڑا بکرا ذبح کیا ہے تو نے چھترا کیا ہے، گائے اور بیل ذبح کیا ہے قربانی کے، تو اس کے کمر پر جتنے بال ہیں جانتے ہو؟ تو رب العالمین نے فرمایا میں وہ ذات ہوں، تیرا لیلا، تیرا بکرا، تیری داڑھی، تیرا سر اور تیرا چھنگا مانگا سارا وجود کے جتنے بال ہیں وہ بھی جانتا ہوں، اور کائنات کی کرۂ ارض پر جتنے ذرے بندے وہ بھی جانتا ہوں، پانی کے قطرے کتنے بندے وہ بھی جانتا ہوں، درختوں کے پتے ہرے کتنے، خشک کتنے، گرے کتنے، سات کتنے، یہ سارا کچھ میں جانتا ہوں۔ یعلم ما فی البر والبحر، اس اللہ کو چھوڑ دیا جائے تے گکھڑ والے پیرو شہید کو بیٹھ دو تے لمے پہ تے گوتے بال ہوں دے جاندے، تے شہادت نہیں کفر کی۔ جو تیرے کیوں والا اعلان کیا میں جانتا ہوں، جو یہ قطرے جانتا ہے، تعداد جانتا ہے، ذروں کی تعداد ہے، تیری حرکات نہیں جانتا، تیری کرتوتیں نہیں جانتا، یہ اصل میں دھمکی دی ہے۔ اور رب جو اتنا باریک بھی ہے، تیرے سارے نظام کو جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تیرا بول براز بند نہیں کیا، تجھے اندھا نہیں کیا، آنکھیں نہیں بند کی، پھر بھی موقع دیا ہے، چلو یہ 4 دن لا لوے، ہو سکتا ہے رجوع کر لے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم، یہ جو مشرک ہیں اب بڑے کمال ہیں جی، یورپ والے بلیاں پالتے ہیں، کتے پالتے ہیں، میرا کتا بیمار ہو گیا، میری بلی بیمار ہو گئی، ہسپتال داخل ہو گیا، وہ تو یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر اللہ کی توہین، رسول کی توہین کی ہے، ان کے یہ کیے ہوئے اعمال سارے پر یہ ہے وہ اشارہ۔ اگر وہ ستو پلاتے ہیں، کسی حاجی کی خدمت کرتے ہیں، یا کسی کو پنڈارا
شرینی ہے نا، پرانا شرینی لنگر، نماز پڑھنی نہیں۔ ہمارا ایک دوست ہے بڑا اچھا، تو وہ سناتے ہیں کہ میرے عزیز ہیں، بڑے بالدار ہیں، اسلام آباد میں کوٹھیاں سلسلے، لیکن روزہ نہیں رکھتا، سبحان اللہ، روزہ نہیں رکھتا، لیکن افطاری کرانی بڑی کلا، افطاری خود تیار کرانی ہے، اس میں پیسہ خرچ کرنا ہے اور سارا انتظام کرنا ہے۔ تو کسی کہ چوبی صاحب تسی روزہ تے رکھتے نہیں، آندا کافر کر کے مارنا، جب افطاری بھی نہ کرائیے۔ ایک کتب میں پوچھتا ہے جی میں اعتکاف بہنا ہے، روزہ ضروری ہے؟ اور روزہ تے فرض ہے، اعتکاف تے ضروری نہیں۔ ایک پوچھتا ہے جی درس سننا فرض ہے؟ میں کہ مسیتیں ہونا مرنا تے فرض ہے کہ نہیں، نماز پڑھنا تے فرض ہے کہ نہیں؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، سواب بک بک کوئی شے بات نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ہے اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، اعمال جو انہوں نے بظاہر نیک کیے ہیں وہ برباد ہو گئے، تو داخلہ کہاں ہے؟ جہنم میں، اور خلود فی النار، ہمیشہ آگ میں رہنے کا اعلان ہے۔ جس طرح وہ لوگ کہتے نہیں جی ابو لہب نے وہ لونڈی آزاد کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر، کہ ابو لہب ہے کہاں؟ وہ کدھر ہے؟ جہنم میں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، کبھی کوئی مثالیں، کبھی کوئی مثالیں، کوئی لنگر کی، کوئی شرینی کی مثالیں، یہ لنگر تھے کی کاٹ کٹے گا۔ حضرت بلال کے نہ کوئی لنگر کھواندے سن، جب رسول پاک کی رحلت ہوگی تو بلال کہتے ہیں میرا مدینے دل ہی نہیں لگتا، دینا چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کریں، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کی تعمیر کون کرتے ہیں؟ من آمن باللہ، تعمیر سے مراد کیا ہے؟ آباد کرنا، آباد کاری، بلڈنگ بھی، صفحے بھی، نماز روزہ بھی، مسجد کی رونق بھی، آباد کاری، شہادت اللہ نے دی ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر، آخرت پر، واقام الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، پیسے بھی خرچ کرتا ہے، تو بیلے چ بھی پیسے پاندا ہے۔ یہ تو سادہ ترجمہ ہے۔ جو رب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ہی نہیں دیتا، اس کا مال تو پاک ہی نہیں، وہ تو فارغ ہے۔ تو مال پاک کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا اجر ملے گا۔ جو پلیت مال ہے، پھر میرے گل سنانی پی جاندی، رشوت دے پیسے لے کے تو بندہ لیلا لے کے قربانی دے تو کتنی قربانی قبول ہوگی؟ رشوت کے پیسوں قربانیاں کی جا رہی ہیں، پیسے چھین کے، رشوت لے کے، اور وہ جو ادھر حلالے کی سہولت موجود ہے، لگے ہوئے کلندر اپنے اپنے انداز سے۔ تو یہ سارے جتنے سلسلے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا توجہ کریں، اللحم الذی نبت بالحرام فالنار اولی بہ، وہ گوشت جو حرام کی کمائیوں سے بنا ہے، موٹا تازہ ہوا ہے، وہ آگ زیادہ حق رکھتی ہے، اس کو جلائے۔ اللحم الذی نبت بالحرام، وہ گوشت جو حرام کی کمائیوں سے بڑا ہے، فالنار اولی بہ، لن يدخل جنت لحم نبت، یہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے، وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو ارشاد فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، یہ بھی ایک نقطہ ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ، قریب ہے اللہ کے یہاں پر ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، تو ہو سکتا ہے تم پھر ہدایت یافتہ کی صنعتوں میں مل جائے۔ اگلی آیت سن لیں۔ اصل میں مشرک عرب کہا کرتے تھے جو ہم کام کرتے ہیں، وہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، گوشت روٹی کھلاتے ہیں، ہم رسول پر ایمان نہ بھی لائیں تو ہمارا کام چل جائے گا، کیونکہ مسجد کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، حرم مسجد حرام کا، اس کی تعمیر کرنا اور اس کے ستو پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، یہ اصل میں ایک اشکال، ابہام اور اعلان تھا، اس کا جواب ہے اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو ستو پان پلانا اور پانی پلانا اور اس طرح عمارت مسجد حرام کی عمارت تعمیر کرنا، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ من آمن باللہ والیوم، اس بندے کی طرح جو اللہ پر، آخرت پر ایمان لایا ہو، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا ہو۔ ارشاد اللہ یستبون عند اللہ، کہاں ستو پلانا، کہاں پنڈارا کھلانا، کہاں شرینیاں دینا، کہاں اللہ رسول کی ہدایت کے مطابق تعلیم کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور اللہ رسول کی تابع داری کرنا، یہ کیسا بڑا عمل ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ میرے خیال اتنا ہی رہنے دیں، کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی تمہیں نہ آزمایا جائے گا، نہ ٹٹولا جائے گا۔ ولما یعلم اللہ، اور ابھی تک نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے، یعنی واضح نہیں کیا، الذین جاہدوا، ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے مجاہدین کو، ولم یتخذوا من دون اللہ، اور نہیں انہوں نے پکڑا اللہ کی سوا، ولا رسولہ ولا المؤمنین، نہ رسول پاک کے علاوہ، نہ اہل ایمان کے علاوہ، ولیجہ دلی رات، ہم راز، اللہ رسول اور اہل ایمان کے علاوہ رازدار، اور انہیں کافروں کو، یہودی عیسائیوں کو نہیں بنایا۔
ہندو مت کی تہذیب کے اندر ٹکرے نہیں ماری، انہوں نے رشتہ داری یا یہودی عیسائیوں کے ساتھ نہیں کی۔ یہ موٹا سا خلاصہ ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور یاد رکھو جو تو اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ اس فرماتا ہے مشرکین کے لیے تو مناسب ہی نہیں ہے، لائق ہی نہیں ہے، جواز ہی نہیں ہے کہ وہ تعمیر کرے اللہ کے گھروں کو۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں اور کفر کا اعلان کرنے والے ہیں اور مسجد کو جب ہمارا ہوا ہے۔ اولئک حبطت اعمالهم، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہوئے، وفی النار ہم خالدون، آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کے گھروں کی تعمیر تو وہ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، واقام الصلاۃ، نماز قائم کی، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کی، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرا نہیں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، قریب ہے کہ یہ سب لوگ ہدایت یافتہ لوگوں سے ہو جائیں۔ اجعلتم سقایت الحاج و عبارت المسجد الحرام، کیا تم نے بنا رکھا ہے، تصور کر رکھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، آباد کاری کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لایا ہو، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں دونوں برابر نہیں، جس طرح آتا ہے نا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت، یہ وہی مسئلہ ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتے ظلم کرنے والی قوم کو۔